حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ایک ایسی کشتی جس نے نسل انسانی کو بچا لیا۔ اس کشتی میں صرف وہ لوگ سوار تھے جو اس وقت کے مومن تھے۔ ان لوگوں نے اس زمین پر انسانی زندگی کا دوبارہ سے آغاز کیا تھا۔ وہ طوفان جس نے دنیا کی ساری آبادی ختم کر دی تھی، سب عمارتیں نیست و نابود کر دی تھیں، اس کے تھم جانے کے بعد کشتی سے بچنے والے لوگ زمین پر اترے اور زمین پر دوسری بار زندگی کا آغاز کیا۔ ابلیس نے نسل انسانی کو بتوں کی پرستش کرنے اور ان کو ہی اپنا خدا ماننے کی طرف محو کر رکھا تھا۔ وہ قوم شرک میں اس قدر مبتلا تھی کہ بت ان کے گھروں میں موجود تھے۔ نہ صرف شرک بلکہ دوسری معاشرتی برائیوں کو انجام دینا باعث فخر سمجھتے تھے۔ ابلیس جو اللہ تعالیٰ کی مخالفت میں نسل انسانی کو برائیوں میں مبتلا کر کے برباد کرنے کا عہد کر رہا تھا، وہ پورا کر رہا تھا۔ یہ لوگ اس دور میں ستاروں اور سیاروں کا علم جانتے تھے اور خلا میں موجود رازوں سے واقف تھے۔ قوم نوح اس دور میں شیطان کے پیروکار ہو کر اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان حالات کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی اصلاح کے لیے ایک نبی مبعوث فرمایا جس کا نام حضرت نوح علیہ السلام تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کے تقریباً 1000 سال بعد اس دنیا میں تشریف لائے۔ ان کا اصل نام عبد الجبار، عبد الغفار، عبد الملک یا عبد الاعلیٰ ہے، جبکہ اپنی قوم کی حالت دیکھ کر گریہ و نوحہ کرنے کی وجہ سے انہیں نوح پکارا جاتا ہے۔ آپ حضرت ادریس علیہ السلام کے پڑپوتے ہیں، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کی 10ویں پشت میں سے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو ایک اللہ کو ماننے کا درس دیتے۔ آپ انہیں شرک سے منع فرماتے اور بتوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا درس دیتے اور اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق میں بگاڑ پیدا کرنے سے منع فرماتے اور عذاب الہی سے ڈراتے، مگر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اپنی حرکتوں سے باز نہ آتے۔ وہ آپ کا مذاق اڑاتے اور جب بھی آپ تبلیغ کے لیے جاتے تو آپ کو پتھر مارتے، جس کی وجہ سے آپ نہایت افسردہ ہو جاتے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام تقریباً 300 سال تک اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف آنے کی دعوت دیتے رہے، مگر انہوں نے ایک نہ مانی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم پر نفرین کرنے کا ارادہ کیا تو پہلے آسمان کے فرشتوں نے ان کو مزید مہلت دینے کا کہا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرشتوں کی بات سن کر اپنی قوم کو مزید 300 سال تک مہلت دے دی، مگر پھر بھی ان کی قوم راہ حق کی طرف نہ آئی۔ پھر آپ نے دوبارہ نفرین کا ارادہ کیا تو دوسرے آسمان کے فرشتوں نے دوبارہ آپ کو اپنی قوم کو مہلت دینے کی التجا کی۔ آپ نے دوسرے آسمان کے فرشتوں کی بات سن کر دوبارہ 300 سال تک مہلت دے دی، مگر اس قوم نے پھر بھی آپ کی دعوت حق قبول نہ کی اور نافرمان ہوتے گئے۔ بالآخر آپ نے تنگ آ کر اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے بد دعا کی۔ سورہ ہود آیت نمبر 36 میں بیان کیا گیا ہے۔ ترجمہ: اور نوح کی طرف وحی کی گئی کہ جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے علاوہ آپ کی قوم میں سے ہرگز کوئی ایمان نہ لائے گا، لہٰذا جو کچھ یہ لوگ کرتے ہیں آپ اس سے رنجیدہ نہ ہوں۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا۔ سورہ نوح کی آیت نمبر 26 میں بیان کیا گیا ہے، اور نوح علیہ السلام نے کہا، اے پروردگار، روئے زمین پر بسنے والے کفار میں سے ایک کو بھی باقی نہ چھوڑ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو وحی کی کہ کھجور کے درخت بوئیں اور اس سے لکڑی حاصل کر کے ایک ناؤ یعنی کشتی بنائیں۔ 50 برس کے بعد کھجور کے درخت اس قابل ہو گئے کہ ان کی لکڑی سے کشتی تیار کی جائے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانی شروع کی۔ آپ ایک ایک لکڑی کو تراشتے اور اس سے کشتی بناتے۔ پھر آپ نے آگ سے لوہے کی میخیں بنائیں اور کشتی کو جوڑا۔ بالآخر 100 سال بعد کشتی بن گئی۔ یہ کشتی ایک ایسی کشتی تھی جو کہ اوپر اور نیچے سے بند تھی۔ یہ کشتی 600 میٹر لمبی اور چوڑائی میں 400 میٹر تھی۔ اس میں سب سے
نچلا حصہ جانوروں کے لیے تھا، درمیانہ حصہ انسانوں کے لیے تھا اور اوپر والا حصہ پرندوں کے لیے تھا۔ جب کشتی مکمل ہو گئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق پرندوں اور جانوروں کے ایک ایک جوڑے کو منتخب کیا اور کشتی میں سوار کیا تاکہ ان جانوروں اور پرندوں کی نسل باقی رہے۔ پھر آپ نے حجت تمام کی اور لوگوں سے کہا، آؤ یہ کشتی نجات کی کشتی ہے، جو بھی اس کشتی میں آئے گا وہ اللہ تعالیٰ کی امان میں رہے گا۔ جس سے وہ لوگ آپ کا مذاق اڑانے لگے، اور جو لوگ آپ کی بات مان کر اس کشتی میں سوار ہوئے ان میں صرف اور صرف 80 لوگ تھے، جن میں سے آپ کے 3 بیٹے حام، سام اور یافس بھی اسی کشتی میں موجود تھے، اور ان کی بیویاں بھی موجود تھیں، جبکہ آپ کا ایک بیٹا کنعان اور آپ کی بیوی کشتی میں سوار نہ ہوئے۔ آخر کار طوفان کے آثار ظاہر ہونے لگے اور زمین سے پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ قوم نوح نے سمجھا کہ یہ پانی تھوڑی دیر میں ختم ہو جائے گا، مگر یہ پانی بڑھنے لگا، نہ صرف زمین سے بلکہ آسمان سے بھی تیز آندھی اور بارش برسنے لگی۔ ہر طرف پانی اور پانی تھا، ہر شے ڈوب رہی تھی، لوگ پانی میں ہلاک ہو رہے تھے، قیامت کا منظر برپا تھا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے عذاب کی زد میں تھے، سب کچھ نیست و نابود ہو رہا تھا، صرف وہ کشتی جس میں اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار لوگ سوار تھے وہ پانی کے اوپر تیر رہی تھی اور اس میں موجود لوگ محفوظ تھے۔ یہ لوگ کشتی میں 150 دن تک رہے اور یہ کشتی اسی طرح پانی میں تیرتی رہی۔ پھر یہ کشتی بالآخر دریائے دجلہ کے مشرقی سندھ کی طرف ایک جودی نام پہاڑ ہے، وہاں جا کر ٹھہری۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کو بھیجا اور کہا کہ اے کبوتر جا کر دیکھ زمین پر پانی خشک ہو گیا ہے۔ کبوتر گیا اور زیتون کی ٹہنی لے کر آیا، جس سے حضرت نوح علیہ السلام سمجھ گئے کہ زمین پر پانی خشک ہو گیا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے تمام لوگوں، جانوروں اور پرندوں کو زمین پر اترنے کا حکم دیا اور زمین پر دوبارہ نسل انسانی کا آغاز ہوا۔ آپ نے اپنے تینوں بیٹوں کو دنیا کے مختلف حصوں کی طرف بھیجا، جس سے دوسری بار انسان دنیا پر آباد ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی، اے نوح، کشتی سے اترو، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ جو تم پر اور تمہارے ساتھ والوں پر رہیں گی۔ بعض روایات میں ہے کہ طوفان نوح کے تقریباً 60 سال بعد حضرت نوح علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے گئے۔